اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں، کیونکہ یہ ہماری سب سے بڑی عبادت ہے، جیسے ایک اکثر میں حدیث صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ درجات کو بلند کرنے والی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، تمام اعمال میں افضل، صدقات کتنے لمبے دے رہے ہیں، پہاڑ کے برابر صدقہ دے رہے ہیں، اس سے بھی افضل، جہاد جو کتنا بڑا معاملہ ہے، دشمن کے ساتھ اب لڑ رہے مار رہے ہیں، اس سے بھی افضل۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب یہ ذکر ہے جو ساری چیزوں کا ہمارا محور ہے، سینٹر ہے ہماری ساری عبادات کا، نماز بھی اس کے بغیر بیکار ہے، حج بھی بیکار ہے، زکوٰۃ بھی بیکار ہے، سب بیکار ہو جائیں گے۔ ہر چیز کو جو مکمل کرتا ہے اور جو قبولیت تک پہنچاتا ہے، اصل خود قبولیت کا ہے، وہ ذکر اللہ ہے۔ اور یہی وجہ آج فتنے کی سب سے بڑی کہ ہم نے مختلف عبادات کو پہ زور رکھ دیا، دنیا کے حساب سے، دکھاوے کے حساب سے، اور ذکر کو صرف صوفیوں کے لیے رکھ دیا۔ یہ پیروں کا معاملہ ہے ذکر کرنا۔ اب سوچتے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، یہ کوئی پیری مرید کا چکر نہیں ہے، یہ ذکر یہ تو ایک مومن کے لیے ہے، مسلمان کے لیے ہے، وہ پیروں کے لیے اور صرف مریدوں کے لیے اللہ کا ذکر خانقاہ ہے، باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ سب کے لیے ایوری مسلم شوڈ ڈو دیٹ، کمپلسری، نو آپشن، ویری ویری کمپلسری، ہر مرد عورت کے لیے، اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں۔ کتنی حدیثیں سنیں گے، کتنی جگہ قرآن میں اعلان کرے اس چیز کا۔ شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا، انسان کے ذہن میں اس چیز کو نہیں آنے دیتا، اس کی اہمیت کو ہٹا دیتا۔ سمجھتے صوفیوں کا کام ہے، یہ خان والے لوگ بیٹھتے ہیں، وہی ذکر اذکار کرتے ہیں، وہی بھی سمجھتے ہیں ہمارا ہی کام ہے اللہ کا ذکر کرنا، صبح ہم نے مراقبہ کرنا ہے، شام کو ہم نے مراقبہ کرنا۔ بڑا رانگ کنسیپٹ ہے، پارٹ آف اسلام ہے، اسلام کا سب سے بڑا جز ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا ذکر تو فتنہ شروع ہو جاتا ہے، وہی دین بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہی نمازیں، علم، سب کچھ، حدیثیں، سب میں ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، بناوٹ آ جاتی ہے، شہرت آ جاتی ہے، پیسہ آتا ہے، لالچ آتی ہے، دنیا آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس لیے ذکر نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو ذکر کی اہمیت اتنی ہے، تو پھر اللہ نے جو ذکر کو، جو سب چیز آپ کی اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے جتنے بھی دین جو ہے وہ صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت کا نام نہیں ہے۔ نماز کو دین تو بہت بڑی واسط چیز ہے، معاملات بھی ہیں اس میں، معاشرت بھی ہے اس میں، تعلقات بھی ہیں اس میں، کاروبار بھی ہے، یہ سب دین ہے۔ ہم دین ہے کہ بڑے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بہت ہی بڑا نیک بندہ، حج جانتا ہے، بس سب عمرے کرتا ہے، یہ تو ایک حصہ ہے، ایک جز ہے عبادت کا، وہ بھی اللہ کی عبادت۔ اصل معاملہ تو میدان میں پتہ لگتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں اصل میدان کا تو سوچنے کا پتہ لگتا ہے میدان میں اب کتنا لڑنا آتا ہے اس کو۔ یہ تو ایک جگہ ہے جس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اصل تو میدان باہر ہے، جب کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، فراڈ بھی چلتا ہے، سب کچھ تو باہر نکلتا ہے، وہاں دیکھتے ہیں کتنا بڑا مومن آدمی، اس کے فیصلے کتنے اللہ کے دین کے مطابق ہوتے ہیں۔ That's the main thing۔ یہاں تو بیچارے فرشتے بیکار بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں وہ تو لکھتے رہو جو کچھ کرنا ہے، ادھر جا کے ہوشیار ہوتے ہیں فرشتے۔ جنت اور دوزخ شانی بنتی، بار بنتی ہے، آؤٹ سائڈ پلیس ہے، جیسے ہی نکلیں گے باہر آپ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ فضل فرمانا، رحمت فرمانا، آپ جا رہے لگوں میں عاصم من الشیطان، دعا اس وقت کرتے ہیں فجر کو، دعا سے کئی لگ میں بھی اللہ عاصم من الشیطان، تعالیٰ مجھے شیطان سے میری حفاظت کرنا، اور میں باہر نکلنے لگوں، پھر شروع ہوتا ہے کام۔ تو کتنا دین پریکٹس کر رہا ہے، کتنا سنت نقل کر رہا ہے، کتنا حلال کر رہا ہے، کتنی دنیا ہے، کتنا بکواس بازی ہے،
ایک لمحے میں انسان بدل جاتا ہے. وہ جو مسجد میں ہوتا ہے بالکل باہر جا کے کافر ہوتا ہے, بالکل منکر ہوتا ہے ہر چیز سے, اس سجدوں سے, ان دعاؤں سے کر کے اندر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پلٹ جاتے. دکان پہ کھڑے ہو جائیں آپ, سیکنڈ میں ختم ہو جائے, وہی آواز چینج ہو جائے گی آپ کی, وہی ہاں بھائی کی یار ٹھیک ہے, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, میں تو جا رہے ہیں, جا کہیں نہیں رہا, وہیں بیٹھا ہے. کسی کا دینا ہے, کسی کا لینا ہے, کسی کو فلاٹ کرنا ہے, کسی کچھ ہے. تو پھر اسی لیے دین کا اتنی پریکٹس ساری جو ہے وہ پھر کس کے, اللہ پاک نے ذکر میں ساری ایسی خاصیت رکھی, اتنا بھی عمل ہے. تو وہ اس وقت مسجد میں بیٹھ کے آپ تھوڑا مراقبہ کر لیں تو آپ کو ذکر پورا ہو گیا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات. کیا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ تم اتنی بڑی چیز ہو, اتنی بڑی صلاحیتیں تو اندر میں رکھی ہیں کہ ساری مخلوق جو ہے خلق پر ہوتی ہے. عالم خلق سے تعلق ہے, جو مٹی سے بنا ہوا خلق ہے. گائے جس کا دودھ پہ مکھن بن رہا ہے, گھی بنتا ہے, مجھن بن رہی ہے, سب کچھ. مرغیاں انڈے دے رہی ہیں, چوزے نکلتے ہیں, حلال کرتے ہیں, ٹوسٹ کھاتے ہیں, ہر قسم کی ڈشیں بنتی ہیں. مٹن کا گوشت, بیف کا گوشت, وسیع جانور, ہرن کا گوشت, سب چلتا ہے. یہ کیا ہے؟ عالم خلق میں ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرتے ہیں, زمین میں ختم, مٹی ہو گئی. ان کا تعلق اور کسی چیز سے نہیں. کتنی بڑی چیز ہو دنیا کے اندر, کوئی بھی چیز ہو, لیکن انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ مرتا نہیں ہے. کہتے ہیں انتقال ہو گیا, یہ ٹرانسفرڈ, وہ مٹی نہیں ہو سکتا, وہ مرتا نہیں ہے, فلاں نہیں بنا تھا اس نے. کیوں کہ وہ تو جو ہے اس میں اللہ نے دنیا میں رکھا ہے, عالم خلق میں رکھا ہے, تو اس پہ اس کی جو خلقی کیفیات ہیں ان کو غالب کر دی ہے, شہوات کو بڑھا دیا ہے. وہ انجوائے کر رہا ہے دنیا کے خلق سے, پھل کھا رہا ہے, فروٹ کھا رہا ہے, سب جو چیزیں ان کو کھا رہا ہے, مزے کر رہا ہے, یہ سب عالم خلق ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ عالم امن میں رہ سکتا ہے. دونوں عالم کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو چھوٹی مخلوق نہیں ہے, تو جہاں بھی ہے اوپر بھی ہوتا ہے, جہاں بھی گفتگو و فرشتوں کے ساتھ بھی تیرا تعلق ہے. اس کعبے میں طواف کر رہا ہے, بیت العمر میں طواف کر رہا ہے, تو تیز. یہ سب خاصیت انسان میں رکھی ہے کہ دو جگہ پہ وہ فلوٹ کرتے ہیں. الحمدللہ تو پتہ ہے کچھ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پر یہ عالم خلق غالب ہو جاتا ہے. کیا غالب ہوتا ہے؟ عالم خلق. تو ہم بس جسم کے چکر میں رہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بس اسی کے لیے ہیں, بس ہم اسی دنیا کو انجوائے کرتے ہیں, خواہشات کرتے ہیں, ایک بیوی, دوسری بیوی, چوتھی بیوی, فلاں اس کو طلاق, یہ کر لو, خواہشات پہ ہم, یعنی جو عالم خلق کی خصوصیات ہیں نا اس میں بند ہیں. ہم اپنے عالم امر کے رشتے کو بھول جاتے ہیں. باتیں سمجھا رہی ہیں آپ کو میری؟ جب ہم اس استاد کے پاس جاتے ہیں, اس شیخ کے پاس جاتے ہیں, اس ٹیچر کے پاس جاتے ہیں جو جس طرح سارے لوگ کام کر ہوتے ہیں, آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو حافظ جی کے پاس جاتے ہیں, جن بتائیں وہ آپ کو نورانی قاعدہ پڑھائے گا, سب پڑھائے گا, بیکاز ڈیوٹی, وہ آپ کو قرآن کے ماسٹر کرے گا. پھر آپ علم کی طرف جاتے ہیں, دیکھیں اس میں کیا ہے, پھر آپ کو احادیث میں پڑھائے گا, فقہ پڑھائے گا, صرف نفس میں پڑھائے گا سارا, اس میں آپ پھر علم حاصل کریں گے. بس جی. لیکن جب آپ نے اپنی اصلیت کو, اپنے آپ کو پانا ہے, اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ عالم خلق سے نکل عالم امن میں پہنچنا ہے, پھر آپ کسی ایسے استاذ کے پاس جائیں گے جس کا اس سے تعلق ہے. سمپل. یہ آپ کو نہ شیخ الحدیث صاحب بتا سکتے ہیں, نہ فقی بتا سکتے ہیں, نہ بڑے بڑے آپ بیٹھ جائیں, بڑے بڑے محدث آپ کی تحقیر کرنے والے لوگ بیٹھ جائیں, they don't know about it unless they learn it already from somebody. ایسے بھی ہیں, اس طرف بھی ماسٹر ہوتے ہیں, اس طرف بھی ماسٹر ہوتے ہیں. ایسے ماسٹر نہیں ہوتے بیٹھے ہیں اپنے داروں میں, ہاں جی خلافت ہے. خلافت سے کیا پتہ ہے؟ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تو ایک انسان کو زندگی لگانی پڑتی ہے. خانقاہیں کیوں؟ یہ درس ہے, گھر بیٹھتے تو نہیں بنتا کام. جب جو علم حاصل کریں گے اس کے سٹینڈرڈ پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے.
پھر داخلہ لینا پڑتا ہے. آپ اس دارو میں داخلہ لیا, پھر کہاں داخلہ لیں گے, پھر خانقاہ میں داخلہ لیں گے, لیں گے, پھر اس کے مطابق اس کورس ہوگا اس کو پورا کریں گے. اب وہ 6 سال کیا ہے, یہ فار لائف ہے, اس کا تعلق آپ کی لائف سے. جب ہم بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو بتدریج وہ آپ کو عالم خلق سے نہیں بلکہ عالم خلق سے نکال کر عالم امر سے ملانا شروع کرتا ہے. پھر دونوں کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے. یک پتو قرآن کی آیت میں سننے کو لگے فی آفاق میں نے آسمانوں پہ لکھی ہے اور پھر انفسکم تیرے اندر ہی ہم نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. ایسے نا قرآن کی باہر بھی ہم نے نشانی فی آفاق میں ہم نے نشانی رکھی بھائی جناب, اور تیرے اندر بھی ہم نے نشانی رکھی ہیں اپنی پانے کی. اندر والے جو ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے, عالم امر سے تعلق رکھتا ہے. اور جو باہر والی بینات آسمان دیکھو تارے دیکھو مجھے پہچانا تو ہم نے خلق کرتا ہے. تو موسٹ آف دا پیپل جب ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں, اس طرف نہیں چلتے, 99% جو ہمارے جو ہیں وہ عالم خلق میں جانور میں اسی اللہ کہتا ہے کہ نہ جانور انسان میں فرق نہیں. اس میں جب فرق جب آئے گا انسان کے اندر, فرق اس وقت آئے گا جس وقت وہ اس کے اندر خصوصیت پیدا ہو جائیں گی جہاں جانور میں نہیں ہے. عالم خلق سے اس کا تعلق جڑ جائے گا. بات سمجھ آئی؟ ہوپ اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ, ویری سمپل. کتنے لوگ سے محنت کرتے ہیں, نہ یہ کوئی خلافتوں کا چکر ہے, نہ خانقاہوں کا چکر, نہ پیری مریدی کا چکر ہے, کچھ نہیں. یہ تو ایک اپنی حیثیت کو جان کر اس حیثیت پہ ورک کرتے آدمی کا میں مرنے سے پہلے پہلے اس پوزیشن کو حاصل کر لوں. مریں گے آپ, انسان مرتا ہے, کیا ہی میرے واقعات ایسے تو دیکھ رہا ہوتا ہے. مر گیا آدمی خود بتا ہے, ڈاکٹروں نے کہہ دیا وہ مر گیا, مرنے کا اچھلتے کود کرتے ہیں نا آدمی ہارٹ اٹیک میں, شاید آخری سانس نکل ہے اس کا ہاسپٹل میں, تو کہہ رہے ہیں میرے وہ جمپ شمپ مار رہے ہیں بیچارے, تو میں مر چکا تھا. وہ آخری تو کوشش کر رہے ہیں, مجھے لے جا رہے ہیں فرشتے اوپر, میں جا رہا ہوں آسمان کو تو بڑھتا جا رہا ہوں میں, اور میں دیکھ رہا ہوں بالکل عجیب دنیا ہے. فرشتوں نے مجھے اٹھایا ہے, چاروں طرف فرشتے میرے اوپر گئے, تو عجیب بادلوں سے گزر رہا ہوں, بادل میں اوپر دیکھتا ہوں کہ عجیب آسمان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں اوپر, مجھے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے, کچھ نظر آ رہی ہے, اور وہ مجھ سے باتیں کرتے جا رہے ہیں. تو میں سن رہا ہوں نیچے وہ باتیں, کہتے میرا اعلان ہو رہا ہے اس وقت جنازہ ہوگا اس کا. ہم حیران دس تھی, اور میں دیکھ رہا ہوں میرے بچے رو رہے ہیں, بیوی رو رہے ہیں. اچھا عام کہوں کہ ٹاک ود دیم, یہ بھی یاد رکھیں وہ جو مردہ ہوتا ہے وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے جیسے میں کر رہا ہوں. فرشتوں کی باتیں ہم اس وقت نہیں سن سکتے, عالم خلق میں ہے, وہ عالم امر میں ہے, وہ باتیں کر رہے ہیں. جب آپ بھی عالم امر پہنچتے ہیں مرنے کے بعد, تو آپ کی آواز بول رہے ہیں, آپ یہاں نہیں سن سکتے ہم نہیں, آپ بول رہے ہیں پھر روئنا ہے, دھیان کرنا ہے, وہ اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی, نماز پڑھنا, دیکھو میں مرا تھا, میں کوتاہی نہ کروں. اور دیکھ لیا اس نے, نو بڑی ہیئرنگ, اس سے ہی واقعہ سنا رہا ہوں آپ. کہتے چلتے تھے فرشتے رک گیا, کہتے بھائی تیرا آرڈر آ گیا واپس جاؤ. اچھی دنیا ہے آسمان کی, کہتے اوپر سے آرڈر آ گیا واپس جاؤ. وہ تو اعلان ہو گیا میری نماز جنازہ کا, کہ نہیں واپس جانا ہے. وہ کیا ہوا کہ پھر وہ نیچے لے جانے لگے مجھے, اور لے جا کے میں دیکھ رہا ہوں اسی جسم میں جو میرا جسم پڑا تھا اس نے مجھے ڈال دیا. وہ ڈاکٹر بڑا خوش ہو گیا, وہ کام چلے گیا, کام چلے گیا, ہم نے ٹیکا لگایا تھا, وہ زندہ ہو گیا, زندہ ہو گیا. یہ کرتے ہیں ڈاکٹر سے, الیکٹرک شاٹ دیا تھا, اس کا دل جاری ہو گیا, جاری ہو گیا, جاری ہو گیا. کہتا ہے اکثر اسٹوری مجھے ساری پتہ ہے, دوسری دن مجھے وہ کب تک کی تھی, اور وہ تو مر گیا, مر گیا بیچارہ. لیکن یہ اسٹوری اللہ نے پہنچا دی ہم تک. یہ ایک صحیح زندگی ہے. اس کو قبر میں جانے کے بعد آپ سب سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس چیز کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. ایک عالم امثال کا آپ کو جسم دے دیا جاتا ہے, جسم یہی ہوتا ہے, روح جو آپ کی, اور جو عالم امر سے جس کا تعلق ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے. جسم کو عالم خلق سے, وہ خلق سے مل جاتا ہے. کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے آپ اس کو حساب کتاب, لیکن آپ کو ایک دوسرے جسم میں ڈال دیا جائے گا, جس میں کیا ہوگا, وہ عالم امر سے تعلق رکھے گا وہ جسم میں. یہ ختم ہو, جو آپ نے گوشت پوش کھائے نا, انڈے شنڈے, یہ تو ختم, اس کا تعلق کیڑوں سے ہو جائے گا, وہ آپ کے جسم کو. لیکن آپ ہوں گے جیسے آپ چودھری صاحب, عرفان صاحب, فلاں صاحب, نثار صاحب موجود ہوں گے, صاحب ہوں گے. لیکن کیا ہے, اگر آپ عالم امر تک نہیں ملے, دنیا کے اندر خلق میں رہے مٹی, تو پھر تو ختم.
جیسے ختم ہوتا ہے. لیکن اگر عالم تعلق ہے آپ ایک نئی حیات کے ساتھ عالم برزخ میں آپ کو جگہ دی جاتی ہے. That's the thing. تو اس پارٹ میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے عالم خلق سے نکل کے عالم امر کی طرف کوشش کرنی ہے. تب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ کہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا پڑتا ہے. کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا. دارالعلوم ہے، دارالعلوم میں نقش بندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، شاذلی ہے، یہ سارے دارالعلوم ہیں. کسی دارالعلوم میں داخلہ لیں، کوئی جا کے 10 سال کا کورس کراتا ہے، کوئی 15 سال کا کورس کراتا ہے، وہ کورس شارٹ کورس کراتا ہے، کچھ نہیں. نقشبندی کہتا ہے نہیں کورس تیرا چلے گا آخرت تک. ٹھیک ہے، حد تک یقین جب تک تجھے موت نہیں آتی کورس، بلکہ موت کے بعد بھی تیرا کورس چلتا رہے گا. بس بچارے اب تو اسی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا عالم امر سے تعلق قائم رہے. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تعلق پیدا کرو. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، پھر تجھ میں اللہ کہتا ہے جب تیرا تعلق بڑھتا ہے تو تجھ میں ایک فکر پیدا کر دیتا ہوں. ذکر اور فکر، اور فکر دنیا سے نکل کر فکر آخرت تک تو چل پڑتا ہے. بات سمجھا رہے آپ؟ پھر سوچ بدل جاتی ہے. تیری کثرت ذکر کے ساتھ تفکر سوچتا ہے تو کچھ ڈفرینٹ چیزیں سوچتا ہے، پھر اس معیار سے نکل جاتا ہے، ڈسٹنٹ بڑھ جاتا ہے. ہر وقت جو فکر ایک دوسری فکر لاحق ہو جاتی ہے. اسٹارٹ تھنکنگ ڈفرینٹ تھنگ، تو ایٹیچیوڈ ہی بدل جاتا ہے. اور تجھے پھر موت کا ڈر نکلنا شروع ہوتا ہے. تیرا موت کا ڈر نکلنا شروع ہوتا ہے اور تو اس کا انتظار کرتا ہے. موت مومن کو محبوب ہو جاتی ہے. کیوں؟ رفیق کو رفیق سے ملنا ہوتا ہے. سبحان اللہ، انتظار کرتا ہے. اس نے اپنی تیاری کی ہوتی ہے. اس کی تیاری کا سب سے پہلا سٹیپ جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کی ابتدا توبہ سے کریں. توبہ مین کہ یو آر گیٹنگ ٹکٹ ٹو انٹر ان دس ٹرین. جب توبہ نہیں کریں ٹرین کیسے ہوگی؟ ٹکٹ ہے آپ کا. تو اس لیے شیخ جب سب سے پہلے جو ہے وہ توبہ کی کلمات کراتا ہے کہ بھی یہ ٹکٹ ہے، تجھے ٹرین میں چلانے لگا ہوں میں. پچھلے تیرے صفائی کر کے جب بھی کوئی چیک کرنے آئے گا نا تجھے تو تو ٹکٹ دکھا سکتا ہے یہ میں توبہ کی ہوئی. فرشتے آتے ہیں چیک کیا بندہ کون ہے؟ میں توبہ کی تھی جب پاس ہوتا. سمجھا رہی آپ؟ توبہ کے بعد پھر کہتے چل بھائی ٹک جاؤ، آندہ جاندہ رہے میرے کو، آپ سیکھتا رہے مجھ سے. یعنی اور کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بس جدھر لگائے رکھے آپ کو اس میں بڑے پیشنس ہو گئے کہ لائف لگنی ہے میری پوری، قبر میں تک جانا ہے، قبر کے بعد بھی یہ کام ہے، بس اپنے کام پہ لگ جائے. جو شیخ بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرتا ہے، کوشش کرتا. تو اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ ذکر اللہ سے. ذکر کب کرنا ہے؟ اللہ نے بتایا سب ہم بکرۃ و اصیلا، لیکن ہم اسی پہ زور مارتے ہیں. لیکن اللہ نے تو ہر نماز کے بعد قرآن کے اندر آتے زور کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، عصر کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، شام کو بھی ذکر کرو، عشاء کے بعد بھی ذکر کرو، بستر پہ جاؤ تب بھی ذکر کرو. تو جگہ تو چھوڑے نہیں انہوں نے. سمجھا رہی ہوتا؟ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. میں آپ کے ساتھ بیٹھ گیا کیونکہ جب ہم چاہتے تھے حساب کے پاس قیام اور حاضری ہوتی تھی تو وہاں بھی تھوڑے کام ہوتے صبح شام، وہاں ایک بڑا اچھا انداز تھا. نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ کے اپنے معمولات کر رہے ہیں، پیچھے لوگ آ رہے ہیں اپنے بسٹ کوئی آ رہا ہے بڑے بڑے آپ کو ادھر بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کے ہمارے کب ہو گیا آدھا گھنٹہ دعا کر وہ چل گیا فیض لے گیا. تھوڑی بات لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جس میں بات پوچھنی آپ کی بات پوچھتے ہیں جواب دیتے ہیں اپنے. کیونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے نقشبندی کا کمال یہ ہے کہ صرف شیخ سامنے ہو تو فیض چلنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہو کہ شیخ موجود اور وہ ادھر دیکھ رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، وہ ادھر سوچ رہا ہے، نفل پہ پڑھ رہا ہے، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے. نہیں، وہ تو جگہ یہ ہے کہ شیخ چاہے جو کر، تو پیچھے بیٹھ کے اپنا کام کر. وہ تصوف کا خانہ کعبہ ہوتا ہے.
ریفلیکٹڈ آل دا ٹائم لائک خانہ کعبہ. وہ تو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ شیخ سامنے بیٹھا ہے، کسی حال میں بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جاگ رہا ہے، کروڑ بدل رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اپنے مشغول ہے اپنے کام میں، آپ اپنا کام کرتے رہے. ہاں لوگ جاتے تھے، بہل پور سے آئے، کراچی سے آئے، کوئی کچھ ہے، آیا اپنے وضو شروع کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کوئی نہیں پوچھا کون ہے، کہاں سے ہے، بیٹھا ذکر شکر کیا، اپنا ٹکٹ اس نے لیا، شام کو جا رہا تھا، رک گیا وہاں سے. کہتے ہو چیزیں دیکھی، بڑے بڑے عالم آتے تھے، علماء آتے بیٹھ کے جاتے مسافر کے اس کہاں سے تشریف؟ جی میں کراچی سے. جی چاہا تو ذکر ان کو دے دیا، آلریڈی ان کے پاس ذکر ہے کچھ، سلام کو دعا دے دی. آ رہے ہیں فیض حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. ایک دریا ہے جس سے آدمی پانی پینا شروع کرے. بہت بڑی چیز ہے، آپ کو ٹائم بھی سب کچھ ہے. اور خانقاہیں پرٹیکولر جو کہتے ہیں یا مسجد ہے، اس کو خانقاہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس مسجد کے اندر ذکر شروع ہو جائے وہ خانقاہ بھی ہوتی ہے. خالی ذکر نہیں، ذکر تو ہر مسجد میں ہوتا ہے، بلکہ جہاں اصلاح شروع ہو جائے. کیا شروع ہو جائے؟ اصلاح. آدمی جہاں اصلاح شروع ہو جائے نا، جس میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مسجد میں نہیں نہ ہوتا. جب اصلاح شروع ہو جائے ذکر کے ساتھ، تو سمجھو وہ جو پلیس بن گئی ہے وہ خانقاہ بن گئی کہ اس میں ساتھ ساتھ انسان کی اخلاق کی تربیت بھی شروع ہو گئی ہے. وہ کس طرح ہوگی؟ جس وقت بھی شیخ وہاں موجود ہے. شیخ نہیں ہے تو اس جگہ پہ بھی جا کے مراقبہ کرنا فیض مل جاتا ہے. ایسی چیز رکھی روحانیت اللہ پاک نے رکھی. شیخ اس جگہ سے گزرا، ایک مسجد تھی، گزرا اور وہاں بیٹھ کے اس نے آدھا گھنٹہ گزارا ہے. اس مسجد کے اندر حلول کر جاتا ہے اس کے نورانیت، وہ جذب کر لیتی زمین. اب جب کوئی مرید جا رہا ہے اس کو خوشبو بھی آ جاتی ہے شیخ یہاں ہے. میں خود بہت کچی مسجدوں میں جا کے مراقبہ کیا ہے کہ حضرت یہاں سے گزرے ہیں. شیخ جا رہا ہے، گزر رہا ہے. دیہاتوں ہمارے ایسے ہوتا ہے نا، زور کی نماز ہو گئی، حضرت گئے، وضو کیا، کنویں میں کنواں پانی چلتے ہیں، ماشاء ٹھنڈا پانی ڈالا، اس میں کھڑے ہو کے نفل کیے، تھوڑا مراقبہ کر کے اپنے سفر میں چلے گئے. تو کوئی وہاں سے گزرا، اس کو پتہ چلے گا کہ شیخ یہاں سے گزرے، وہ گیا وہاں سے مراقبہ کیا، فیض لے لیا شیخ کا. اتنا واسٹ رکھا ہے اللہ پاک نے اپنی معرفت کو. وہ شیخ منبع ہوتا ہے، اس کو اللہ نے اس کو تیار کیا ہوتا ہے اس چیز کے لیے. اس میں ایک خاص تجلی ڈالی ہوتی ہے جس سے مخلوق جو سے فیض حاصل کرے، اس کو طاقت دی ہوتی ہے. کمال اس کا نہیں ہے، کمال ذات کا ہے. وہ خانہ کعبہ کا کمال نہیں ہے، وہ تو کہ مٹی کے دیوار ہیں، دیکھنے ہیں پتھر ہیں، وہی گارے سے بنے ہوئے. لیکن اللہ نے اس میں ایک خاص تجلی ڈال کے لوگوں کے لیے اس کے لیے ایک بہترین چیز بنا دی. خانہ کعبہ تو کچھ بھی نہیں، ذات تو کچھ بھی نہیں ہے. اور تجلی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی، جس نارمل جیسے آپ کو گھر ہے، آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اس مسجد میں نماز نہ ہو، یہ تو پتہ نہیں کیا تھا پہلے گھر وہی. لیکن جب آپ نے سجدے شروع کیے، اذانیں دینا شروع کر دیں، یہ کنور روٹی نور آنا شروع ہو گیا اس کے اندر، یہ جگہ تبدیل ہو گئی. اسی طرح ہے. تو اپنی اصلاح اپنی چیز کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ انسان شیخ کے ساتھ رہے، صحبت اختیار کرے اور اس کے دیے ہوئے طریقے مطابق ذکر اللہ کرے. کیونکہ آپ نقش بندی تھاٹس میں داخل ہیں، نقش بندی اسکول میں آپ کا تعلق ہے، نقش بندی سلسلے کے اندر مراقبات زیادہ ہوتے ہیں. سمجھے آپ؟ ہمارے یہاں مراقبات زیادہ ہوتے ہیں، اور مراقبہ واقعی سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے. مراقبہ کیا طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. مراقبہ کیا ہے؟ اللہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ اس کو ٹرانسلیشن کریں، آپ اس کو لگائیں، کہیں نہیں ملیں گے آپ کی باتیں. ڈونٹ فائنڈ ان اینی بک تصور میں. یہ آمد ہے. ابھی نماز پڑھنے لگا، دل میں بس کہیں سے کہیں پہنچتے خیر بس مڑ کے ذکر کر لیا، اور ساتھ میں عجیب کیفیت ہوگی، بھائی ابھی آج نہیں جانا، عشاء پڑھ کے جائیں گے یہاں سے. افتخار کو پتہ لگ جائے گا. سوری مجھے کیا پتا، جو ہوتا ہے کرتا ہے نا. میں تو اپنا سامان پیک کر کے آیا ہوں، پتہ ہے اس کے بعد میں نکل جاؤں گا. بہت ساری چیزیں جو تھیں میں صندوق میں ڈال کے آیا تھا. میں ابھی یہاں آئے تو کہتے جا کے در ایک اور مراقبہ کر رہا نا لوگوں کو.
تو انشاءاللہ مغرب و عشاء کے درمیان ہی مراقبہ ہوگا. میں کیا میں تو کھڑے کچھ بتائیں ان کو مراقبے والوں میں کیا بات ہے. میں کہتا ہوں میں کیا بتاؤں, میں تو کتاب پڑھی نہیں, میں بتاتا میں تو بولنا شروع ہو جائے. کیسی قیمتی باتیں جو آج مجھے خود پہلی دفعہ مل رہی ہیں. واللہ میں نے کہیں نہیں پڑھی باتیں, میں خود محظوظ ہو رہا ہوں. اللہ کی مخلوق ہے, یہ پتہ نہیں کس میں کون کون ولی ہے, کون کون کتب ہے, کون اس بڑے بڑے درجے کے لوگ ہیں. آپ لوگ جو کون لوگ ہیں کہ جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ سے پابند ہوتے ہیں, پھر خدا کی توجہ دینے والے لوگ. یا میں نے کیوں غلطی کی, کوشش کر رہے ہیں گناہ نہ ہو, مجھ سے غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا اس پہ پچھتا رہے ہیں, کسی زیادتی کی اس پہ پچھتا رہے ہیں. یہ لوگ بالکل صحیح ہوتے ہیں. ریگریشن از دا بیسٹ عبادت. ڈن سم تھنگ رانگ اینڈ دین ریگریٹ اٹ. It's done like you did nothing. Still you are innocent for that. یہ آپ نہ دیکھیں کہ ہم گناہ نہیں, یہ دیکھیں گناہ کے بعد پچھتانا, آنکھوں میں آنسو آنا, پھر نہیں کرنا, میں نہیں کروں گا, یا میں نے نہیں کرنا, یا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بڑے محسوس کرنے باتوں کو ہونے کے بعد یار کیوں آج مجھ سے پھر ہو گیا, پھر آپ سے وہ گناہ ہوگا رات کو, پھر آپ رو رہے ہیں. یہ ایک سٹیج ہے, یہ بھی اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے. جب تک کوئی انسان ذکر کرتا ہے اور یہ کیفیت اس میں رہتی ہے, از ولی اللہ. تو کس کس درجے کے آپ لوگ ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ کشف مجھے ابھی نہیں دیا, انہوں نے بتا دیتا آپ کو. ماشاء اللہ دعا کریں آپ کو شیخ کو یہ کشف مل جائے, لیکن بڑا مشکل کام ہے, نہ ملے تو اچھا ہے. کسی کے بارے میں معلوم کرنا اچھی چیز نہیں. تو کیا معلوم کہ اس کو تو پتہ نہیں. تو میرا رتبہ ہے, بعض بہت بڑے بڑے اونچے بہت بڑے بڑے رتبے کے آدمی ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. جب قبر میں جا کے ان کا استقبال ہوتا ہے, مشہور حیران ہو جاتا ہے پھر کہ تو یہ تھا بھائی دنیا میں, تجھے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا, بتایا نہیں, لیکن تیرا درجہ یہ تھا, تجھے اسی درجے پہ عالم برزخ میں رکھا جائے گا. شکر الحمدللہ میرا کرنا کام آ گیا. کیونکہ گناہ ہوتا تھا, پھر توبہ کرتا تھا, گناہ کرتا تھا, اس نے لائن چھوڑی نہیں. خطرناک یہ چیز ہے کہ آدمی بھاگ جائے, وہ تو پھر کیا. جس نے بھاگ گیا نا, جس نے سلسلہ چھوڑ دیا ایک دفعہ, شیخ کو چھوڑ کے خدا حافظ کر کے نکل گیا, اس گون نقش بندی سلسلے میں تو بہت مشکل ہے. یہ کم بیک بہت مشکل. دشمنی کوئی نہیں ہوتی شیخ سے, نہ شیخ اس سے دشمنی کرتا ہے, لیکن وہ بس ختم ہی ہو جاتا ہے معاملہ روحانیت کا. اس میں تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے, کچھ بھی کرے, لیکن تعلق اس کا سینٹر سے جڑا رہے. وہ منہ نہ تھپڑ کھائے پھر یہیں پہنچ جائے, گندے کام کرے پھر وہیں پہنچ جائے, پھر آگے براک میں بیٹھ جائے. کہہ رہی ہوں بچہ کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, ایک دن بہت بڑا ایتھلیٹ بن جاتا ہے, بھاگتا پھرتا ہے. وہی بچہ ہے جو کبھی چل ہی نہیں سکتا تھا, بیچارہ رننگ کرتا تھا, لیکن وہ ہمت نہیں ہاری. اس میں روتا تھا, چوٹ لگتی تھی, امی امی کرتا, پھر چلنا شروع کر دیتا تھا. سمجھا کیا آپ لوگ وہی ہیں, کیا کئی سالوں کے بیٹھے آپ لوگ کرتے ہیں بدماشی, لیکن پھر بھی کہتے ہیں غلطی ہوئی ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے, پھر جڑ جاتے ہیں. نہ شیخ آپ کو چھوڑتے ہیں, نہ آپ شیخ کو چھوڑتے ہیں. کبھی شیخ نہیں کہ بھاگ جاؤ, خود ہی بھاگتے آدمی. کامل شیخ کبھی نہیں کہتا نکل جا, کتنے غصہ نکالتا نہیں ہے وہ, جس کی شان کے خلاف رد نہیں کرتا. بہت بڑی سزا ہے کسی شیخ کے منہ سے نکل جانا کہ خانقاہ چھوڑ دے. دیٹس بلنڈر. خود بھاگ جائے گا, ٹھیک ہے چلا گیا, خود کبھی نہیں کہے گا نکل جا. میں نہیں دیکھا کوئی شکان کو غصے میں بدتمیزی ہوتی, بہت 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 ناک میں دنگ تک کر دیتے آدمی, لیکن وہ یہ ظلم نہیں کرتا ہے. وہ کہتے تجھے آج خان کا چھوڑ دے, شکل نہ دکھانا. یہاں تک کرتے ہیں لوگ. 100 میسیجز مجھے گالی دی ایک آدمی نے. کتنے؟ مور دین 100 میسیجز. کوئی میری چھوڑی نہیں گالی جو اچھی سی گالی مجھے صبح ہی صبح پڑھنا پڑتی ہوں میسیجز کے اندر. مٹی پلیت نہ کرتا ہوں میں ہر چیز کی. میرے سامنے بٹھاتا تھا, اس پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا 10 سال تک. مجھے پتا ہے
میں نے نہیں کہا اس کو. ٹرن آؤٹ پتہ نہیں کتنا بڑا حوصلہ ہے. تو بھائی اٹھ کے گالی دے رہا ہے مجھے، تو یہ فلاں، تو نے یہ کیا تھا، تو چور ہے، تو ڈاکو ہے. پتہ نہیں کیا وجہ تھی، مجھے پتہ ہے سارا. میں نے 100 سے کہیں زیادہ اس کے میسج تھے میرے خلاف. بیٹر اس کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے. میں ظاہر کروں تو بتاؤں، بیانات میں کبھی اشارہ نہیں کرتا تھا اس کو. میں اپنا ثواب کیوں کم کروں؟ حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ کے مرید تھے، ان کے یہاں چوری ہو گئی. تو میں شیخ کو لوگ حضرت میری چوری ہو گئی. تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہتا ہے چوری تو ہو گئی ہے لیکن چور کو بھی برا نہ کہنا، ورنہ تیرا ثواب ختم ہو جائے گا. یہ گنگوی رحمۃ اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں چور کیوں برا نہیں کہتے، جو ان کو گالی دے گا تو وہ اس کو کیا برا کہیں، کیا برا کہیں، کیوں نکال دوں اس کو؟ میں نے نکالنا تو نہیں ہے، میں نے اس کو بہرحال کچھ ہوئی ہے اس کی تھوڑی بہت الحمدللہ. آئی تھنک اب تعریف کرتا پھرتا رہوں سامنے، تو اللہ کی مہربانی ہے کہ بند ہوئے آنے میسیج. بہت سوچتا میں کہا اب یہ میں پورا سسٹم چینج کیسے کروں، یا کہ تھا سسٹم چینج ہونا بڑا مشکل تھا. ایک دو ٹرائی کی نہیں کہ وہ ہو ہی نہیں رہا تھا. اور پھر کوئی کلو نکال کے آپ پتہ ہے آپ کو یہ سسٹم تو ایسی ہے نا ہمارا، یہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے نکال کے پھر وہ تلاش کر لیتا تھا، پھر میسیج، پھر گالی. تو اب یہ بھی بتا میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ شیخ نہیں نکالتا کبھی کسی کو، کبھی خود بھاگ جائے تو اس کی بدقسمت یہ ہے کہ پھر اس سے بڑا رد ہو گیا کسی خانقاہ سے، کسی اللہ والے کے پاس سے، پھر نہیں وداؤٹ اینی ریزن، تو اس کو کوئی بہت بڑی سزا ہے، اس کا کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا ایسا جس سے اس کو نکال دیا گیا. آدمی جسم کانپ جاتا ہے، چند دن مر جائے گا، کیا حال ہوگا اس کا. لیکن پھر بھی دعا کرنی چاہیے. شیخ نہیں نکالتا لیکن اللہ نکال دیتا ہے، یاد رکھنا. لگتا ہے میں اپنے ولی کی برداشت نہیں کرتا تھا چیز، اس کی قسم خیر، اپنے دوست کی کسی برداشت نہیں کروں گا کوئی چیز، تو اس کو نکال دیتا ہے. وہ نہیں کہے گا لیکن اس کی مجبوری ایسی ہو جائے گی، خود بھاگ جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ سزا نہیں ملتی اس شخص کو، ملتی ہے، بہت سخت سزا ملتی ہے، لیکن شیخ اپنے سر میں لیتا ہے، دعا کرتا ہے اس کو. تو ہمارے یہاں اس نقشبندی سلسلے کے اندر سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ذکر. اور ذکر میں کون سا طریقہ افضل ہے؟ مراقبہ. مراقبہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہوتا مراقبہ، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، وہ کیا کر رہے، گاڑی کون سی گئی، اس نے کیا کیا، مکان کون سے. مراقبہ یہ ہے all the time you think about اللہ سبحانہ وتعالی. صرف مراقبہ یہ نہیں ہوتا مسجد میں بیٹھ کے آنکھ بند کر لیں یا صبح مراقبہ نہیں. مراقبہ مطلب ہر وقت مراقب رہے آدمی. اور سب سے بہترین مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کھلی ہوتی ہے، دل اللہ کی طرف ہوتا ہے. مراقبہ دل نے کرنا ہوتا ہے. جی کی بات ہوئی آنکھ بند کی آپ اللہ کو یاد کریں، بذات یہ آنکھ کھول کے دنیا بھی سامنے ہو اور اللہ آپ کو دیکھ. جی یہ تو نقشبندی کا کمال ہے. اس صبح شام میں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں، یہ تو ایک پریکٹس ہم کرتے ہیں، دل پہ محنت کرتے ہیں خوب کہ ایسا ہو جائے کہ جب ہم باہر نکلیں تو یہ مراقب رہے. یہاں سے کرنے کے بعد اب یہ نہیں فارغ ہو گئے ذکر سے، ذکر تو اب شروع ہوگا الحمدللہ، مراقبہ تو اب شروع ہونا ہے آپ کو. یہ ایک لمحہ ہے آپ کا دل جو اللہ سے غافل نہ ہو. اس لیے اللہ پاک نہیں نہ کاروبار کو روکا ہے، نہ دنیا کو روکا ہے، نہ کسی چیز کو نہیں روکا. جو چاہیں کاروبار کریں، بزنس کریں، گھر جائیں، جو انجینئر وہ آپ پیشے جو چاہے کریں، بنانا نہیں کیا. اللہ کہتا ہے تو محنت اپنے دل پہ ایسی اتنی کر لے کہ جہاں بھی تو ہو تو مجھے نہ بھولے، بس وہ مراقبہ ہے. اللہ کو نہ بھولنے کا نام. عورتیں کھانا بنا رہی ہیں، اللہ یاد آ رہا ہے. ہنڈیاں چلائی جا رہی ہیں، اللہ یاد آ رہا ہے.
روٹی بنا رہی ہیں اللہ یاد آ رہا ہے, بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اللہ یاد آ رہا ہے. عورتوں کو مراقبہ ہوتا ہے. بڑی اچھی چیز نیک عورتیں ان کی آتی ہیں شیٹیں, آپ دیکھیں ایسے خواب ان کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمیں بھی نظر نہیں آتی. ان کا تو کام بہت آسان ہے, 4 دیواری میں رہتی ہیں, گناہ ان کے کم ہوتے ہیں, لوگوں کو باہر دیکھنا کم ہوتا ہے, غیبت میں کوئی عورت مدت ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کا کام تو بہت آسان ہے الحمدللہ. اس کو کنٹرول کریں اپنی زبان کو, جسٹ ڈن دیٹ, فنش. تو اس لیے ہمارے یہاں کیا چیز ہے ذکر کے اندر؟ ذکر افضل ہے. اور ذکر میں کون سا طریقہ افضل ہے؟ سبق یاد رکھیں نا, کون سا افضل ہے؟ مراقبہ کہاں کرتے ہیں؟ ہر وقت کرتے ہیں. صبح شام پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد ہر وقت مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ یہ ہے, کیا طریقہ ہے کہ دل کو خیالات سے خالی کر دیں, دل کے اندر اللہ اللہ ہو بس. دیٹس کال مراقبہ. تو ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, دل کی طرف توجہ کرتے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. جس لطیفے دھیان کریں گے وہ چلنا شروع ہو جائے. تصویر کھڑکاؤ, آنکھ بند کرو, بجلی بجھاؤ, یہ تو ایک پریکٹس کی جا رہی ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے. صبح شام جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں فوجی, تاکہ الرٹ رہیں, چست رہیں, شیطان کو لڑنے کے لیے تیار رہے آدمی, فیڈ کرے اپنے آپ کو. تو یہ حالت ہو جائے کہ انسان کی ہر وقت اللہ کے ساتھ وہ گالی نہیں دے گا, پریشان ہو, بیماری کرے گا. آدمی جب بھی کرتا ہے جب اللہ نہیں ہوتا, اللہ کے سامنے نہیں کرتا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نہیں ہو جاتا. تو مرتبہ احسان جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ مراقبے سے. کیا ہے وہ مرتبہ احسان؟ کہ یا تو مجھے دیکھ رہا ہے یا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دونوں سے ایک کیفیت میں آدمی ہوتا ہے. تو اللہ کو تو دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت, یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس کہتے ہیں مرتبہ احسان پہ انسان پہنچ گیا. اور یہ آج کی بنائی ہوئی چیز نہیں, یہ تو جبریل السلام کی, اسے حدیث جبریل کہتے ہیں. تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اس حدیث کا, تو جس میں خبر خالی میں ہے, مسلم حدیث ہے, پارٹ آف اسلام ہے. اسلام پوچھا تو اسلام کے ساتھ یہ بتایا کہ تیسرا درجہ یہ ہے اسلام کو. وہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس سے ملتا ہے, کسی خان پاس سے, کسی داروں میں تھوڑی ملتا ہے یہ چیز. تو جب آپ آ جائیں تو اس کے آداب کو دیکھیں کیسے ملنا ہے, اس پہ آپ سمجھیں کہ میں کس کام پہ جا رہا ہوں. اس چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہا, میں اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں, اندر سے تبدیل کر رہا ہوں. بات سمجھ آئی؟ تو مراقبے کے ٹائم کچھ نہیں ہے, مراقبہ ہے اس میں اب کیا چیز ہوتی ہے. انسان کہتا ہے کہ مراقبے کے اندر بیٹھ کے انسان فیض مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ فیض, بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالی. فیض مانگتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی تجلیات ڈائریکٹ انسان تک پہنچ نہیں سکتی, تو بالواسطہ انسان کو پہنچتی ہیں. کن کے ذریعے؟ کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ذریعے پہنچتے 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 پھر ہمارے تک آتی ہیں. ڈائریکٹ تو آتی نہیں. مسلسل نے خواہش کی تھی کہ پھر دیکھ ڈائریکٹ جو نظر آئی گا تو دیکھ, برداشت نہیں کر سکتے. ایسے ہی تھا نا, وہ تو ایک ہی ذات گزری ہے کہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. وہ تو ایک ہی ذات ہے. عبادت خدا بزرگ تو ہے غصہ مختصر. وہ تو ایک عجیب ذات تھی, وہ تو اللہ کی محبوب تھا, پیدا ایسے ان کو کیا گیا تھا. معاملات ان کے ڈفرینٹ تھے, طاقت ان کی دی گئی تھی, نہ تو کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تجلی انسان برداشت کر جائے تو بہت بڑی چیز ہے. تو وہ بھی ٹرانسپورٹ ہو کے آتی ہے انسان کے اندر, ریفلیکٹ کر کے آتی ہے. تو وہ چیز جو ملتی ہے ہمیں, کس چیز میں ملتی ہے؟ مراقبہ میں ملتی ہے. مراقبے کی کچھ احکام ہیں. ایک ہوتا ہے مراقبہ اسم ذات. کیا ہوتا ہے؟ سبق دیے جاتے ہیں نا آپ کو. یہ مراقبہ اسم ذات کا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کا مراقبہ کرنا. کیا
کہ اللہ کی شان کو دیکھنا ہے وہ کیا شان ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کی شان کو دل میں اتارنا، جلال شمال کمال عظمت اس دل میں اترے ہمارے. اب دل یہ ایک چیز نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے اندر نشانی رکھی. کتنے ہیں؟ 7 پوائنٹ ہیں ہمارے اندر. اس کو لطائف کہا جاتا ہے. ہر لطائف کو انٹروڈکشن کرانے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اپنے لطائف کے اندر. پھر ذکر کون سے مراقبہ، اور یہ اب بلیسنگ مانگنا ہے. یہ جو آپ فیض اترتا ہے آپ کو کس میں اترتا ہے؟ مراقبہ. ختم خواجگان کیوں کرتے ہیں ہم؟ پھر سیدھا مراقبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ بھی سن لیں. ختم خواجگان تو اس کا تعلق نہیں ہے مراقبے سے، لیکن فیض سے تعلق ہے اس کا. یہ بھی سنیں. فیض کیا ہے؟ فیض بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں لینی ہے اور ہمارے پاس آنی ہے. اور ختم خواجگان اس کا ذریعہ ہے، فیض نہیں ہے، اس کا ذریعہ ہے. اور لینے والے ہم ہیں، ہمارے دل میں اس کو ترنا ہے اس فیض کو. کیوں کہ ختم خواجگان کہا جاتا ہے کہ جتنے مشائخ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نقشبندی شیخ جو دیے ہیں ان کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. اپنے رشتے کو جو اندرونی رشتہ ہے جہاں سے ہمیں ان سے فیض ملے اس کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ جو چیز ہے شان جو تجلی اللہ تعالیٰ کی ان سے ہوتی ہوئی آسانی سے پہنچ جائے. ہم تک لینی ہم نے ہے، وہ وصول ہم نے کرنی ہے آنی اس ذریعے سے. اس ذریعے کو ہم کمپلیٹ کرنے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں بزرگان دین کو. تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مراقبے سے پہلے لوگوں کو آپ کیا کریں؟ ختم خواجگان کریں، پھر اس کا ثواب تمام مشائخ کی نقشبند کو بخشیں. پھر مراقبہ میں بیٹھیں تو پھر آپ مراقبے میں جو تمہیں سبق دے رہے ہیں اس سبق کو جو آپ کریں گے تو وہ ڈائریکٹ فیض آپ کی طرف پہنچنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہی بات آپ؟ یہ پارٹ روک ادا کرتا ہے ختم خواجگان. اس میں کون کرا سکتا ہے؟ صرف شیخ اس کی موجودگی میں. جب مرید آپ خود کرے گا تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے چیز مانگنے کی. اس کا منبع تو شیخ ہے، اس میں تصور شیخ کرنا حاصل کرنا شروع کر دینا. اس کو تو ایک ہی سورس ہے، آنکھ بند کرے گا شیخ کی طرف جھک جائے گا. ہزار میل دور، 2000 میں اس کے تعلق پر ہے، ول گیٹ اٹ، پہنچ جائے گا اس کو فیض. کو فیض کا مطلب فیض اس پرٹیکولر چیز کا نام ہے جو تجلی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس میں ذات اللہ کے نام پر سارے آپ لطائف کو گھماتے ہیں. سب سے پہلے 5 سال 7 سال 10 سال 15 سال لگ جاتے ہیں اس پر. 7 لطائف بڑے آرام سے کریں، جتنا دیر لگی مزہ آئے گا. پھر مراقبہ، اس میں ذات کے بعد مراقبہ صفات آتی ہے. صفات جب یہ آپ کی زندہ ہو جاتے ہیں سارے لطائف، نورات آ جائیں گے، فیض آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات و تجلیات جو تم نے کائنات میں پھیلی ہیں ایک ایک تجلی میں اندر اتارنا شروع کر تاکہ میں جانوں دنیا میں کیا ہو. پھر وہ شیخ اخلاق کو سبق دیتے ہیں. کس چیز کے؟ وہ ذات کا تھا، یہ کس کا؟ یہ سب مراقبہ ہی ہیں. اس کو مراقبہ. تو آج کا سبق اتنی کافی ہے الحمدللہ. یہی آپ یاد کر لیں اس کو کہ ہم مراقبہ کیوں کرتے ہیں، مراقبہ کی اہمیت کیا ہے. مراقبہ ہر وقت مراقبہ ہونا چاہیے، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور جب شیخ کے پاس آئیں سب سے بڑی عبادت یہی ہے. فرض سے فارغ سنت مقدس ٹھک. یو آر ناٹ لوزنگ، یو آر گیننگ. ہاں جب اکیلے آپ جو چاہے قرآن پڑھیں، نفل پڑھیں، شیخ کے سامنے
خانہ کعبہ کے سامنے جائیں گے، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بڑی عبادت ہے، دیکھنی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو نورات شروع ہو جاتے ہے یا نہیں ایسے؟ عکس کر رہا ہے شیخ سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس کا تجلی ربانی۔ جیسے انسان خانے میں داخل ہو بالکل اپنا پاک صاف کر لے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کرنی، کسی کی طرح جانا، ادھر بیٹھے آپ ذکر کریں، یہ کوئی تفریح کی جگہ نہیں، ادھر چائے پی کے ہاں میں اور کی ہے بڑا مزہ ہے، ادھر کی ویسے ادھر یہ ہو رہا ہے، باتیں کریں ادھر ادھر کی، ویسٹنگ آف ٹائم۔ ایک ایک جگہ پر اس کے نور برس رہا ہے، ایک کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور نہیں ہوگا۔ کہیں بیٹھ جائیں، کسی کھمبے کے ساتھ بیٹھ جائیں، دروازے کے ساتھ بیٹھ جائیں، اوپر اکیلے بیٹھ جائیں، چلو گیٹنگ اینی وے، صحیح بتا رہا ہوں، یونیک پلیس ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ سے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اکیلے آپ خان بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹے بیٹھ کے مراقب ہو جائیں، وہ ڈفرینٹ ہوگا اس مراقب میں جو آپ گھر بیٹھ کے کریں گے۔ 4 زندگی دینے دوستوں کو کمال ہو، یا بس مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملنا۔ زیادہ سے زیادہ مراقب میں زندگی وقت گزاریں، اپنا کمال وقت لگائیں اللہ والے کی صحبت میں، یا اللہ والے کی خانقاہ میں بیٹھ جائیں، خالی اکیلے بیٹھ جائیں، دیکھیں کتنا لطف آئے گا بہت۔ لیکن آج کل حالات ایسے ہیں، بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اس کا پراپر یہ ہے کہ کانفیڈینشیل آدمی ہے، رسپانسبلٹی ہے پوری، نو ڈاؤٹ انسان بیٹھ سکتا ہے، آدمی جائے سفر کرے، یہاں سے گزرے، چلے جائیں مانچسٹر ہیں، تھوڑی دیر خانقاہ میں وقت گزاریں، وہ ٹکٹ تھی، آپ میں سفر کریں، بیچ میں مانچسٹر اسٹاف آ رہا ہے، معروف ہے، تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ چلے جائیں، برابر کر کے چاہتے ہیں، برابر ہو کے آگے چلے جائیں۔ پھر جب بھی امپورٹنس پتہ ہو اس کے آدمی کو، یہی نہیں ہر دفعہ نوٹیفیکیشن جائیں جی اس کے بعد یہ کھانا ملیں گے تو فلاں ہو گئے تو یہ ہو گئے، تب پروگرام بنے تب آپ آئیں، یہ تو لائف نہیں ہے، اس طرح لائف نہیں ہے۔ بات سمجھا نہیں آپ؟ یہ زندگی کا پارٹ آف، ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لائف ہے، تو سرو یو آل دا ٹائم کمپنی آف دا شیخ۔ بہرحال میں آج کل تو نیت تھی کہ جو ظہر کے بعد راقبہ کریں گے، لیکن یہ کہ میں ٹک گیا ہوں مغرب تک انشاءاللہ۔ گڈ نیوز اور بیڈ نیوز، ڈونٹ نو، کہ آپ کمپیل نہیں کر رہا میں آپ کو، ناٹ فورسنگ اینی باڈی اسٹے آف، نہیں، بالکل آپ جاری رکھیں جو کام آپ کا، جو جانا چاہے آنا چاہے، کچھ ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے تو یہ ہے کہ میرا دل کر رہا ہے، جو دل کرتا ہے وہی ہوتا ہے پھر، ورنہ میں تو اپنا سامان پیک کر کے فون بھی کر دیکھا میں آ رہا ہوں بچ پڑا چیزیں، مجھے چائے شائے بنا کے رکھنا پڑا، ابھی جانا تھا میں، کچھ بولتے تھے دونوں کرنا تھا، میں اس دیکھنے جا کے دیکھے پیک ہو گیا سامان، بہت شکر ساتھ میں کر کے یہاں کدھر جا رہے ہیں پتہ بیٹھ جا رہے اچھا بیٹھ جاتے ہیں، اب شروع کریں شاید کہ صبح کا نہ آرڈر آ جائے کوئی پتہ نہیں، اس میں بات دیکھ رہے انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، میرے اختیار میں تھا، صبح سوچتا تھا بچے لگ اچھا شاک پڑیں گے جلدی تیار ہو جائیں گے، اس کو پتا تھا ہمارے افطار بھائی نہیں جانتے ہیں سر تیاری ہو رہی، چل ٹھیک فون شون کر دے گا، میں آ رہا ہوں بھائی یہ بنا کر رکھیں چیز بنا پہنچوں گا میں اثر تک بیٹھ کے، نہیں یار اب کیا ہوگا، پروگرام میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد مغرب کے بعد نماز کے بعد ہم مراقبہ کریں گے، ذکر کریں گے، عشاء پڑھیں گے، پھر چھٹی، پھر پتہ نہیں آپ جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں پہلی بار، ابھی تک تو یہ پروگرام باقی اللہ جانے کہ نہیں، صبح بھی کر لیتے ہیں کیا ہم سوچے اپنا بولتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کہے ہو سکتا ہے بیجر جا کھانا چاہیے بیٹھا رہا تو کیوں دیے تو خان کے اس کی تو دیے بیٹھا آرام سے، سمجھ آئی بات؟ آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہوتا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے۔ تو اب یہ ہے کہ الحمدللہ دوسری چیز
اب اللہ تعالیٰ ہمت بھی مجھے دے گا فرسٹ کلاس، طاقت بھی دے گا. ہاں میں سو نہیں سکا، میں نے رات سو سکا نہ کل بھی سو سکا، ایسی تھکا ہوں. صبح سنے کا پروگرام تھا تو عورتوں کے بیچاروں کے فون آ گئے تو انہوں نے بجا دیے صبح. 10-11 ہی بج گئے تھے ان کو فون کرتے. بیچاری میں تو اتنی پتہ لگتا تھا پاکستان سے ادھر ادھر سے. آپ ہی تو نہیں پیچھے دوسری مخلوق بھی ہو چاہتی ہے بیچاری. میں چلو ٹھیک ہے نیند ہی جا رہی ہیں چل کرتے ہیں. تو اب یہ معاملہ ہو گیا تو الحمدللہ خیر کرے. آپ تو ریڈی ہیں نا؟ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. آپ نے پیک تو کر لیے ہوں گے سامان اپنے ماشاء میں نے بھی کر لیے تھے. بہر ابھی تو پروگرام بنتا یہ ہے کہ بھی ہم مکہ کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو جو ذکر کرتے ہیں معمول وہ کریں گے، شب پڑھیں گے چھٹی. اب مراقبہ کر لیتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اور مراقبہ بڑا اچھا مراقبہ ہوگا. مت کریے جو آپ کے اسباق ہیں اس پہ فیصلہ کریں. مشائخ کے وسیلے سے خصوص اپنے شیخ کے وسیلے سے راغب ہو جائیں اللہ کی طرف. جب تک توفیق دے اللہ کو یاد کریں. اور جن لوگوں نے یہاں رہنا ہے بیٹھنا ہے تو اپنا وقت اچھا گزاریں. وقت ذہن اللہ کے مہمان ہیں اس کرنے آئے ہوئے ہیں. تھکا دیں اپنے آپ کو ذکر اللہ کے اندر. گفتگو نہ ہو، فضول بات نہ ہو. یا ریسٹ ہو یا ذکر ہو. بس ریسٹ بھی ضروری ہے. ریسٹ لیں فریش ہو کے پھر اللہ کا ذکر کریں. لوکل حضرات بھی یہ نہیں کہ باہر کے لوگ ہیں آپ بولے گھر جا کیا کرنے آپ نے مجھے پتہ ہے. یہ لوگ ہیں باہر سے اتنے لوگ ہیں ان سے فیض حاصل کریں ماشاء اللہ سے. ان کی صحبت میں رہیں بیٹھ جائیں آدھا پونا گھنٹہ زیادہ لگا دیں. لوکل حضرات بھی ماشین سے فائدہ اٹھائیں. ایک کونے بیٹھ کے اپنا ذکر کرتے رہے. آج تو میں کہا چھٹی بھی ہے، چھٹی کے دن آج سنڈے ہے. کوئی میں کہا ایسٹر کا معاملہ بھی چل رہا ہے اس قسم کو کوئی چھٹیوں کے دن لگے رہیں یہ کام پہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے آپ مراقبہ کرتے ہیں. بسم اللہ.